السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ سورہ مومنون کی یہی وہ آیتیں ہیں، گزشتہ بھی جس کو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، آج اسی کا تسلسل آگے تک ہم کو سمجھنا ہے۔ گزشتہ کے درس میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بادشاہ حقیقی بہت بلند و بالا ہے، اس نے منظم ایک نظام بنایا ہے۔ ہر بادشاہ اپنی رعایا کے لیے اپنے ملک کا ایک نظام بناتا ہے، تو کیا خیال ہے اس عظیم بادشاہ کے بارے میں؟ کیا اس نے پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ دیا ہے؟ نہیں جی، اس نے بھی ایک مکمل نظام مرتب کیا ہے پورے سنسار کے لیے، پورے یونیورس کے لیے۔ اور ہم انسان اور جنات تو بہت چھوٹی چیز ہے اس پوری کائنات میں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ نے خود فرمایا سورہ ذاریات میں کہ میں نے کسی جنات انسان کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی ہی غلامی اور بندگی کے لیے پیدا کیا۔ تو ہمارے لیے بندگی کرنے کا پورا مکمل ضابطہ اللہ نے بنا دیا ہے، ایک مکمل قانون ہمارے لیے مرتب کر دیا ہے۔ اور تمام انبیاء یہی تعارف کروانے کے لیے آئے تھے کہ اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، جس تابعداری تم کو کرنی ہے، تم کو اس کی غلامی کرنی ہے، اس کی فرمانبرداری کرنی ہے۔ تو ہمارا بھی حساب ہوگا اور اچھے کا بدلہ ملے گا، برائی کی سزا ملے گی۔ ایک دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے مقرر کر کے رکھے ہیں، میزان لگیں گے، اعمال تولے جائیں گے، جزا و سزا کا وہ دن طے کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کس کو سزا دینا ہے، کس کو جزا دینا ہے، وہ دن طے کریں گے، وہ دن آئے گا۔ تو یہ وہ چند گزشتہ کی باتوں کا خلاصہ تھا لب لباب جو ہم کو سمجھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به۔ یہ بہت اہم بات ہے سمجھنے کی۔ اب یہ بات اچھی طریقے سے جب تم سمجھ گئے ہو کہ وہ رب العرش الکریم اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ ایک ایسا جملہ ہے قرآن مجید میں، ذرا اس کی بھی وضاحت کر دوں کہ گزشتہ میں نے اس کی وضاحت نہیں کی تھی، وہ رب العرش الکریم کی۔ عرش اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک سنہاسن ہے، اس بادشاہ کا سنہاسن ہے، تخت و تاج ہے، اس بادشاہ کا تخت ہے۔ وہ کیسا تخت ہے، کیسا سنہاسن ہے، یہ آپ کے اور میرے پڑھلے نہیں پڑے گا۔ یہ متشابہات میں سے ہے۔ اللہ کی کرسی، اللہ کا عرش، اور اللہ تعالیٰ کی ذات، خود پوری مکمل ذات۔ اللہ تعالیٰ اپنے ذات کے لیے کچھ اجزاؤں کا جیسے ذکر کرتا ہے، بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں بھلائی ہے، تو اللہ کا ہاتھ ہمارے جیسا نہیں ہے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کو ہم کبھی نہیں سمجھ سکتے ہیں، یہ متشابہات میں سے ہیں۔ خود اللہ کی ذات کیسی ہے ہمیں نہیں معلوم۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہی پورے کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، وہی ان داتا ہے، وہی ودھاتا ہے، وہی تقدیر لکھتا ہے، وہی بناتا ہے، وہی بگاڑتا ہے، اور اسی نے سنسار کو پیدا کیا ہے۔ وہ ہمیشہ سے تھا، ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وہ بہت بڑی سپریمو طاقت ہے، ساری کائنات اس کی پیدا کردہ، اس کی کریشن ہے، یہ ہم سب کا ایمان ہے۔ اب وہ کیسا ہے اس بارے میں ٹٹولنے کی گنجائش نہیں ہے کسی کے پاس، اوقات ہی نہیں ہے کسی۔ کیا سمجھیں گے، کیسے سمجھیں گے؟ اس کے کریشن کو ہی نہیں دیکھ سکتے پورا، اس کا جو کریشن ہے اس کو پورا دیکھ نہیں سکتے۔ جس زمین پہ رہتے ہیں اس زمین کو پورا نہیں جانتے۔ جس معمولی سے گولے پہ ہم رہتے ہیں، زمین کے گولے پر، پرتھوی، ارتھ، زمین، جو چاہے بولیے، نام بہت سارے دیا آپ اس کو، تو جس گولے پر زندگی گزار رہے ہیں
अंतरिक्ष में, स्पेस में, कायनात में इससे कई गुना बड़े बड़े और गोले तैर रहे हैं जी, सब अपनी जगह तैर रहे हैं, सूरज चांद सितारे अपनी जगह तैर रहे हैं। आप क्या अंदाजा करेंगे, अपनी जमीन ही नहीं जानते पूरी तरीके से। हमारे खुशके को हम पूरा नहीं देखे आज तक, तरी तो बहुत दूर की बात है। ये जमीन पे जो खुशका है ना, पूरी जमीन का 25% भी नहीं बनता है, फिर 75% तो पूरी तरी है। बर्रो बहर जानते हैं ना, उर्दू में बोलते हैं खुशकी और तरी। बहर समंदर, बर्रुन जमीन, खुशका, ये 25% है सिर्फ खुशका, बर। बहर 75% है जमीन के ऊपर। हम तो सिर्फ खुशका ही नहीं जानते, पूरे साइंसदानों की बात कर रहा हूं, मेरी और आपकी नहीं। हम तो बहुत कुछ भी, हम तो हैदराबाद पूरा नहीं देखे होंगे। हमारा क्या, हमारी विसात कहाँ है। मैं बड़े बड़े साइंसदानों की, बड़े बड़े कानखाओं की बात कर रहा हूं जो पूरे दुनिया पर आले गाड़ दिए तहकीक के, उनकी बात कर रहा हूं। वो अभी तक खुशका नहीं देखे पूरा। तरी तो बहुत दूर की बात है, और तरी में डीप सी आज भी ऐसे ऐसे रहस्य, ऐसे ऐसे राज है उस समंदर के। खुद साइंसदानों का ये बोलना है, एतराफ है, एक्सेप्ट किए उन लोगों ने कि हम समंदर का 5% भी नहीं जानते। 5%, 99% तो बहुत दूर की बात है। समंदर, पूरे समंदर का 5% भी हम नहीं जानते। क्या जानते, इसका मतलब कुछ भी नहीं जानते। हिमाकत इतनी बड़ी है कि रब के बारे में फैसला कर रहे हैं अल्लाह है या नहीं है। जरा सोचो, साइंसदानों की अकल पर किस कदर पत्थरे पड़े हुए हैं। अजी साइंसदान हो, अजी साइंटिस्ट हो, अजी मेरे दोस्त हो, नास्तिक हो, आस्तिक हो, सबकी बात कर रहा हूं मैं। अभी आप अपनी जमीन के ऊपर क्या है इसी को पूरा नहीं जानते, तो आप यूनिवर्स को रचने वाले रचयिता के बारे में ढूंढने निकल गए, या उसके बारे में फैसला कौन बात कर रहे हैं कि ईश्वर है कि नहीं है, परमात्मा है कि नहीं है, कायनात में बनाने वाला खुदा है कि नहीं है। अरे आप कौन होते हो, है कि नहीं का फैसला कहां करोगे। अभी खुद अपनी जमीन का फैसला पहले करके दिखाओ, वो कितनी बड़ी है। आप कुछ नहीं जानते, आप बात उस पर कर रहे हैं। तो ये तो इनकी अकल पर फतरे हैं जो लोग मानते ही नहीं अल्लाह ताला को। बहुत थोड़े, मैंने गुज़िश्ता भी आपको ये वजाहत कर दी, जो अल्लाह को मानते ही नहीं वो बहुत थोड़े हैं। मैंने एक नाम भी बता दिया था आपको, हमारे मुल्क का एक दीवानी बकवा करते बैठता है, बहुत बड़ा लेखक है, कवि है, राइटर है जी, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर नाम कमाया हुआ है, लेकिन बात करता है अल्लाह के बारे में वो है नहीं है। आपकी औकात ही नहीं उतनी बड़ी बात करने की। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो असल बात पर आइए, मुद्दे पर मैं आता हूं, वो ये है कि कायनात को पैदा करने वाला खालिक, उसका एक अर्श है, सिंहासन है। वो बता रहा है, वो बता रहा है। हमारी क्या औकात है, हम थोड़ी तहकीक करके आए अर्श है कि नहीं है। हमारा ईमान उसकी एक एक बात पर है, जो उसने अपने प्रवक्ताओं को चुना, आसमानी संदेश उसने अपने ग्रंथों के जरिए से भेजा, और अंतिम ग्रंथ के यानी आखिरी मुक़द्दस किताब के शक्ल में कुरान को नाजिल किया, और आखिरी नबी की शक्ल में मोहम्मद रसूलुल्लाह को मबऊस फरमाया। हम उस पर ईमान लाए, हमारा ईमान है, हम ईमान रखते हैं। अब अगर आप नहीं मानना चाहते तो कोई जबर भी नहीं है, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती है क्या। भले ही आप इनकार कर दीजिए, आप आजाद हैं भाई, लेकिन पता चलेगा जिस दिन, अगर उस दिन ये साबित हो जाए कि यकीनन वो बड़ी ताकत मौजूद थी अर्श पर, और उसने ही नबियों को भेजा था, उसने ही किताबें उतारी थी, उस दिन तुम्हारा क्या होगा साहब जी। आपके नजरिए के एतबार से खुदा है ही नहीं कायनात में, कुछ नहीं है कायनात, कोई खुदा नहीं है कायनात में। अगर आप बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं नहीं, हमारा ईमान है एक बड़ी ताकत अल्लाह है, हिसाब लेगा, हम बोल रहे हैं। अब हश्र का दिन अगर हो जाए जी, और उस दिन अल्लाह ताला जाहिर हो जाए और हिसाब लेने बैठ जाए, हिसाब ले ले, हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, अल्हम्दुलिल्लाह फायदा ही होगा। हम तो ईमान लाए, हम तो फायदे में रहेंगे। बड़ा खसारा तो तुम्हारे पास तो गुंजाइश ही नहीं होगी उस दिन कुछ बात करने की। अगर तुम्हारे अकीदे के एतबार से कुछ नहीं हुआ तो हमारा भी क्या बिगड़ा। कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ तो तुम फंसे, हम तो नहीं फंसेंगे इंशाल्लाह, हम तो ईमान लाते हैं उसको। लॉजिक की बात बता रहा हूं। अगर आप लॉजिक पर खेल रहे हो, बहुत बड़े आप अल्लामा दहर हैं अपनी जगह, आप बहुत बड़े मकाम और मर्तबे के आदमी हैं, आप बहुत जीनियस लोगों में से, इंटेलेक्चुअल्स में से हैं, हम आपकी कदर करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, और आपसे अदबन ये बात कर रहे हैं,
آپ کے نظریے کے اعتبار سے کچھ نہ ہوا تو ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن کچھ ہو گیا تو آپ پھنس جاؤ گے، آپ پھنس جاؤ گے، نہیں نکل سکتے آپ اس دن، اور آپ کی بہت بری گت ہوگی، پھر ہمیشہ ابد کے لیے جہنم میں جا کر کے بھگتنا پڑے گا آپ کو، جب کیا کرو گے؟ جس طرح دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو آپ، ہر چیز تحقیق کرتے ہو، ہماری دعوت ہے اللہ کے خاطر یہ بھی ذرا سرچ کر لو، ذرا اپنے آپ کو سنوار لو، ذرا یہ پیاک لگانا کم کرو، سر پہ چڑھے گی نہیں انگور کی بیٹی تو شاید بات سمجھ میں آئے گی آپ کے، پوری رات نشے میں ٹول رہو گے تو بات کہاں سمجھ میں آئے گی؟ خیر، ایک بات دوسری طرف چلے گئی ہے، گزشتہ بھی میں نے ذکر کر دیا تھا، اب بھی آ گیا ہے، لیکن آپ حضرات سے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایک عرش ہے اس پروردگار کا، وہ خبر دیتا ہے اور ہمارا ایمان ہے، اور وہ عرش جو عزت والا عرش ہے اس کا کوئی ہمارے پاس پیمانہ نہیں ہے اس کو ناپنے تولنے کا، اس کی تحقیق کرنے کا، ہمارے پاس چارہ نہیں ہے سوائے غیب پر ایمان رکھنے کے، اور یہی مومنوں کی شان ہے، یہی مومنوں کی شان ہے، یہی مومنوں کا ایک امتیازی وصف ہے کہ وہ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ ہے ان کی شان جو قرآن کے ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے انٹروڈکشن کرواتے ہوئے، قرآن کا انٹروڈکشن کرواتے ہوئے ہی مومنوں کا اللہ تعالیٰ نے تعارف پیش کر دیا، مومنوں کو انٹروڈیوس کروا دیا اللہ نے قرآن کے ساتھ۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، دیکھے نہیں۔ غیب پر ایمان لانا انسانی ہیومن نیچر کا ایک حصہ ہے۔ بڑے بڑے سائنسدانوں تم بھی سن لو، اور ناستکوں تم بھی سن لو، آستکوں کو تو بولنے کی ضرورت نہیں، جن کی آستھا ہے ایشور میں، پرماتما میں، وہ تو اچھے لوگ ہیں جن کی آستھا ہے، کوئی بھی دھرم سے جڑا ہوا ہے تو اس میں کم سے کم نرمی تو پائی جائے گی اس کی آستھا کی وجہ سے، جو پرماتما میں، ایشور میں، کائنات پیدا کرنے والے میں جو آستھا رکھتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے، اس عقیدے کی وجہ سے کچھ تو ڈرے گا اپنے پیدا کرنے والے سے، تو کچھ تو دھارمک کام کرے گا، وہ نرمی کے کام کرے گا۔ لیکن ناستکوں تم بھی سنو، ہم کہہ رہے ہیں آپ سے، بہت اہم بات بتا رہے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے؟ یہ ہم سب کے لیے ہے کہ وہ پروردگار سے بن دیکھے ڈرنے کے فائدے کیا ہیں۔ لہم مغفرۃ واجر کبیر، حشر کا جب دن ہوگا تو اس کا ایڈوانٹیج یہ ملے گا آپ کو، ایمان بالغیب کا، اور وہ انسانی فطرت ہے، ہیومن نیچر ہے۔ کیسے ہے؟ کتنے ہی مثالیں میں نے دے دی سابقہ، اپنے درسوں میں مثالیں دے چکا ہوں، ہیومن نیچر کا حصہ ہے، پارٹ آف ہیومن نیچر ہے، آپ جھٹلا نہیں سکتے اس کو، فطرت ہے، جھٹلا نہیں سکتے آپ اس کو، کوئی نہیں جھٹلا سکتا اس کو، بڑے سے بڑے سائنسدان کے پاس بھی، خود جاوید اختر صاحب ہو، چاہے بڑے بڑے سائنسدان ہو، ناسا ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوں، ہمارے جو ہے ہمارے یہاں کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوں، چاہے کوئی ہو، اسرو کے لوگ ہوں ہمارے، میں ان سب سے اگر پوچھوں بھائی ایسا کئی مرتبہ ہوا ہوگا، کوئی خبر آپ کو ملی، آپ نے اس کو دیکھا نہیں، لیکن انفارمیشن پر آپ نے یقین کیا، آپ کو جو انفارمیشن پہنچی آپ انفارمیشن پر یقین کیے، کئی مرتبہ زندگی میں، ایک نہیں سینکڑوں بار ایسے آپ کے ساتھ ہوا ہوگا کہ آپ انفارمیشن پر یقین کیے جبکہ آپ اس کو دیکھے نہیں اپنے آنکھوں سے۔ پھر یہ بن دیکھے کسی انفارمیشن کو یقین کر لینا کیا ہے؟ پھر یہ آپ ہی کا نیچر ہے، غیب پر یقین کرنا۔ اس کے ایگزامپلس میں نے دیے کئی مرتبہ، مثال کے طور پر آپ میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی ہمارا گھر، میرا گھر شاستری پورم میں، آپ کا گھر کے اور ہے، کسی کے گھر سے اگر ابھی یہاں فون آ جائے کہ اجی بچہ گر گیا، آپ بے چین ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا فون آ کر بچہ گر گیا، آپ بے چین ہو جائیں گے، یہ درس میں نہیں بیٹھ سکتے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ نکل جاتے ہیں اٹھ کے نیچے، آپ کے پسینے چھوٹ جاتے، تھوڑی دیر میں پریشان ہو گیا، آپ نہیں دیکھے بچہ گرا نہیں گرا نہیں معلوم، انفارمیشن ملی ہے آپ کو، آپ یقین کر لیا، آپ کا مائنڈ ریئیکٹ کر رہا ہے، آپ پریشان ہو رہے ہیں، یہ آپ کے نیچر کا حصہ ہے، غیب کو یقین کر لینا۔
اسی اسنا میں پھر فون آ جاتا، نہیں شکر کرو وہ اپنا بچہ نہیں ہے، الحمدللہ غلط رپورٹ ہے، آپ ایک دم شکر ہے اللہ تیرا بول کے مطمئن بھی ہو جاتے، ریلیکس بھی محسوس کرتے. یہ بھی نہیں دیکھے آپ، یہ بھی نہیں دیکھے آپ. دونوں خبریں آپ نہیں دیکھے تھے، لیکن دونوں مرتبہ آپ کا ریئیکشن برابر ظاہر ہو رہا ہے. پہلے مرتبہ سٹریس میں آگے، دوسری مرتبہ ریلیکس میں آگے. تو سٹریس میں آنے سے پہلے بھی آپ دیکھے نہیں، مگر آپ کا مائنڈ سٹریس لے لیا، اور آپ دیکھے نہیں تھے اچھی خبر کو، لیکن اچھی خبر پر آپ کا مائنڈ ریلیکس کر رہا ہے. واٹ از دس؟ کیا ہے یہ ہیومن نیچر ہے. دونوں غیب ہے آپ کے لیے، لیکن آپ غیب پر ایمان لائے کہ نہیں لائے؟ تو غیب پر ایمان لانا خود آپ کے نیچر کا حصہ ہے. وہی آپ کا پیدا کرنے والا جانتا ہے، آپ کو پیدا ہی اس فطرت پر کیا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ بن دیکھے یقین کرو، یہ کمال ہے تمہاری فطرت کا. میں دکھ جاؤں پھر تم مانو تو پھر کیا مانے؟ وہ اللہ کہتا ہے کہ اگر میں تم کو دکھ جاؤں اور تم مانو تو پھر کیا ماننا ہے تمہارا؟ میں نہ دکھوں اور تم مانو اور مجھ سے ڈرو اور رو میرے سامنے، یہی تو تمہارا کمال ہے ماننے کا. تو وہ خبریں جو دیتا ہے غیب کی، اس پر ہمارا یقین کامل ہے. تو وہ رب العرش الکریم، وہ عرش کریم کا مالک ہے. وہ خود کہتا ہے هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. وہی اللہ فرماتے ہیں یہ بات کہ وہی ہے کائنات کل کا بادشاہ، خالق و مالک، جس نے ساتوں آسمان و زمین، پورے ہول یونیورس کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا. وہ 6 دن سے کیا دن مراد ہے، کون سا وقت مراد ہے، کتنا عرصہ مراد ہے، وہ کون سے دن مراد ہے، یہ بھی متشابہات میں سے ہے. اس کی بھی کوئی وضاحت تشریح کرنے کی ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. متشابہات میں سے یقین رکھنا پڑے گا. وہ کہتا ہے کیا ہوگا، وہ کیسے ہے ہمیں نہیں معلوم، وہ کیا، ہمارا یقین ہے کہ وہ کیا. وہ 6 دن ہی ہیں، لیکن وہ کون سے ہم نہیں جانتے. ٹھیک ہے. ثم استوى على العرش، پھر وہ کہاں جلوہ فرما ہو گیا، وہ خود خبر دیتا ہے. ثم استوى على العرش، پھر وہ اپنے عرش پر مستوی ہوا، اس کے عرش پر وہ مستوی ہوا. جی یحمل عرش ربک یومئذ ثمانیہ، وہ 8 فرشتے جو اس کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. وہ فرشتے کیسے ہیں، وہ کتنے بڑے 8 فرشتے ہیں جو وہ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. یہ ساری چیزیں متشابہات میں سے ہیں. ٹٹولنے جاؤ گے، تشریحات کرنے جاؤ گے، حماقت کرو گے، خود گمراہ ہو جاؤ گے، اپنی آخرت تباہ کر لو گے، دوسروں کی آخرت تباہ کر لو گے. خود کی بھی کرو گے، دوسروں کی بھی کرو. کوئی تشریح کرنے کی حماقت مت کرو. وہ ہم کچھ نہیں جانتے اس کے بارے میں. جو کہا جا رہا ہے صرف یقین کر لیتے ہیں کہ اللہ نے ایسا کہا تو وہ ہے، لیکن وہ کیسا ہے ہمیں کچھ نہیں معلوم. یحمل عرش ربہا، تیرے رب، اس کے رب، اپنے رب کے عرش کو جو اٹھائے ہوئے ہیں فرشتے، وہ کیسے ہیں 8 فرشتے، وہ ہمیں نہیں معلوم، وہ ہم نہیں جانتے. تو وہ 8 فرشتوں کے بارے میں ہم بات نہیں کریں گے. لیکن ہاں فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں 8 ہے، جس کا نمبرنگ سے بتا رہا ہے، وہ ہم یقین کر رہے ہیں، لیکن کیسے ہے ہمیں نہیں معلوم. عرش کتنا بڑا ہے ہمیں نہیں معلوم، فرشتے کتنے بڑے ہیں ہمیں نہیں معلوم. کیا معلوم ہے ہم کو؟ رسول اللہ ایک حدیث شریف میں ایک فرشتے کے بارے میں بتاتے ہیں، خبر دیتے ہیں، جبرائیل امین کے بارے میں. تو کہتے ہیں رسول اللہ اصلی حیت میں اس کو دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ زمین پہ کھڑا ہوا ہے لیکن آسمان کو بھر لیا ہے. اس کے پروں کی پھیلاوٹ کا عالم یہ ہے کہ مشرق سے مغرب بھرا ہوا ہے، مشرق سے لے کے مغرب پورا وہی فرشتہ ہے، زمین سے لے کے آسمان میں وہی فرشتہ ہے. مشرق سے مغرب، زمین سے آسمان، سب ایک فرشتہ بھر لیا ہوا ہے. ہم کیا اندازہ کریں گے اس کی مخلوق کے بارے میں؟ جی کچھ بھی نہیں معلوم ہم کو کیا ہے. وہ 8 فرشتے کتنے بڑے اللہ نے بنائے ہوں گے، جبریل سے چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، ہم کو کیا معلوم ہے؟ کچھ نہیں معلوم ہم کو. تو ان چیزوں میں ہم نہیں پڑیں گے، صرف یقین رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ اللہ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے. ٹھیک ہے. اللہ کا عرش بہت بلند ہے، بہت اوپر ہے، بہت اوپر ہے. رسول اللہ علیہ وسلم جو فرماتے معراج کی رات میں گئے تھے، پہلا آسمان پار کر لیے، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان. تو یہ مذاق اڑاتا ہے ہمارا جاوید بھائی اختر، 7th فلور پہ بیٹھے ہوئے، 7th فلور کے ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے، پینٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے، اس طرح کی باتیں کرتا ہے.
یہ بول رہا ہے 7th فلور کے اوپر چلے گئے, وہ پینٹ ہاؤس ہے, پینٹ ہاؤس کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے نگرانی کر رہے ہیں, ہنس رہا ہے. تو دیوانہ ہے کیا؟ کہے کا پینٹ ہاؤس لگا کے بیٹھا بھیا؟ تیرے دماغ میں ایک بلڈنگ آ رہی ہے, ایک بلڈنگ کا اسٹرکچر آ رہا ہے, اس کی چھت آ رہی ہے, پینٹ ہاؤس آ رہا ہے, تجھے شرم نہیں آ رہی ہے کیا یونیورس تیرے بلڈنگ کے برابر کی ہے؟ اس کو تو پینٹ ہاؤس بولے گا؟ تیری آخرت خراب ہو جائے گی میرے دوست. تھوڑا یہ پیک مارنا کم کر دے میرے بھائی, ذرا سنجیدہ ہو جا. تو سنجیدہ آدمی ہے, تو انٹلیکچوئلس میں سے ہے میرے بھائی. ہم قدر کرتے ہیں تیری, ایک اچھا آدمی مانتے ہیں. کم سے کم ہمارا مسلمانوں کا یا ہم ہندوستانیوں کا, بھارتیوں کا کم سے کم لحاظ کر. ہم تجھے ایک اچھا آدمی سمجھتے ہیں پورے بھارتی, تو سب کی آستھاؤں کا مذاق اڑا رہا ہے. یا صرف کیا مسلمان ہی مانتے ہیں پرماتما کو؟ پورے بھارت میں کیا صرف اکیلے مسلمان پرماتما کو مانتے ہیں کیا؟ ارے سناتنی بھائی بھی مانتے ہیں, ہندو بھائی مانتے ہیں, سکھ بھائی مانتے ہیں, بدھسٹ مانتے ہیں. تو سب کی آستھاؤں کا مذاق اڑائے گا؟ تجھے حق ہے؟ سوچو نا بھائی, کسی کو حق ہے کیا؟ تو اس طرح کی باتیں کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے. تو یہ غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا عرش ہے, اس کا سنہاسن ہے جس پر وہ جلوہ فرما ہے. پتہ وہ ہے اللہ تعالیٰ جو اپنے عرش پر جلوہ فرما ہوا ساری کائنات کو بنانے کے بعد. ٹھیک, اب وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَدْعُو مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ. بہت عظیم بات ہے. اب یہ جو میرا میسج ہے, یہ قرآن کا میسج ہے, میرا نہیں. بتو طالب علم ہو تو اس میں سے کوٹیشنز نکال کے آپ سے بات کر رہا ہوں, قرآن کو کوٹ کر کے بول رہا ہوں کہ وہ آسمانی گرنتھ ہے, اسی پرماتما کا بھیجا ہوا گرنتھ ہے. تو وہ یہ فرما رہا ہے کہ جو کوئی بھی اس اللہ کے, اکیلے اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارتا ہے, اس اللہ کے ساتھ اس کو بھی پکارتا ہے, اس پرماتما کو بھی پکارتا ہے, اپنے ودھاتا کو بھی پکارتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اور چند ہستیاں اور کچھ ہستیاں بھی پکارنے کے لیے اس نے مقرر کر لی ہے. وَمَن يَدْعُو مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, مع اللہ کا لفظ استعمال کیا اللہ نے. اور کچھ ہستیاں اس نے اس حقیقی برہمانڈ کو بنانے والے اس پرماتما, اس ودھاتا کے ماں سوا بھی اس نے چند ہستیاں ایسی بنا لی جو اس کو بھی پکارتا, اس ایشور اس اللہ کو, حقیقی معبود کو بھی پکارتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ چند ہستیوں کو بھی اس نے پکارنے کے لیے مقرر کر لیا ہے. وہ سمجھتا ہے, عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ بھی کچھ بگڑی بناتے ہیں, وہ بھی سنتے ہیں, وہ بھی میری دعا میری پرارتھنا سن رہے ہیں. تو ایسا عقیدہ رکھنے والے, ایسی سوچ رکھنے والے کے لیے وہ اپنے اس گرنتھ میں وہ فرما رہا ہے کہ من يدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ بہ. اس کے پاس کوئی ایویڈینس نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی پروف نہیں ہے. اس نے گھڑ لیا ہے, اس نے محض گھڑ لیا ہے چند ہستیوں کو اپنی پرارتھناؤں کے لیے, اپنی دعاؤں کے لیے, اس کو پکارنے کے لیے اس نے خود گھڑا ہے. وہ اکیلا ہی ہے جس کو پکارا جا سکتا ہے اور پکارا جانا چاہیے, اور وہی سنتا ہے, وہی سب کی, ہر ایک کی بگڑی بناتا ہے, ہر ایک کی دعا سنتا ہے, ہر ایک کو جو عطا کرنا ہے وہ عطا کرتا ہے پکارنے والے کو. وہی ہے جس کو پکارا جائے. اس کے ساتھ دوسروں کو پکارنے والے کے پاس کوئی ایویڈینس نہیں, کوئی برہان نہیں, کوئی دلیل نہیں, کسی کے پاس نہیں. اور یہ بات اب سے محض صرف اور صرف یہ قرآن میں نہیں کہی جا رہی ہے. آپ بولیں گے یہ ایک مسلمانوں کا ہی عقیدہ ہے, ایسا صرف مسلمز کا عقیدہ ایسا ہے, ایک ہی پکارے جانے کے لائق ہے, باقی کوئی نہیں ہے, تو آپ سمجھیں گے کہ یہ موجودہ ایگزسٹنگ کرنے والے صرف مسلمانوں کا عقیدہ ہے. نہیں, ہزاروں برس پہلے سے یہی عقیدہ ہے. ہر ایک نبی نے یہی بات بتائی, ہر ایک نبی نے. پوری ہسٹوریکل میسجز کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے, جتنے میسنجرز اس زمین پر آئے ہیں ان سب کے پیغام یہی تھے. جی, نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں گے, ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں گے, صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات دیکھیں گے, ابراہم جس کو آپ کہہ رہے ہیں, ابراہیم جس کو عربی میں کہا جا رہا ہے, جس کو لوگ ابراہم کے نام سے پکار رہے ہیں, ان کی تعلیمات دیکھیں گے, ان کے بیٹے اسحاق, ان کے بیٹے یعقوب, ان کے بیٹے یوسف, سب کو دیکھتے چلے جاؤ. یہودی جس طرف اپنی نسبت کرتے ہیں موسیٰ کہہ کر کے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام
جوزس کے جو نبی مانتے ہیں اپنے، اسی طرح سے نصرانی جو عیسائی ہے، کرسچینٹی کے لوگ ہیں، وہ جو یسوع مسیح کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، ان کی طرف دیکھ لو تو ہر ایک نبی کا میسج یہی تھا کہ پکارے جانے کے لائق وہ ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ پھر ریالٹی یہی ہے، لا برہان لہ بہ، کوئی دلیل ہی نہیں ہے اس کے پاس، کسی کے پاس بھی، اس کے سوا پکارنے کی کسی کو، اس کے ساتھ اوروں کو بھی پکارا جائے، ہے ہی نہیں۔ جس کو آپ جوزف کہتے ہیں، ہم یوسف کہتے ہیں، عربی زبان میں ان کا نام قرآن میں یوسف کے نام سے ذکر کیا گیا، اس کو آپ جوزف کہہ رہے ہیں، وہی نبی اللہ ہے، جیل خانے میں بند ہے، ان کی خبر دی جا رہی ہے، جیل خانے کے ساتھیوں کو پکار کے بول رہے ہیں، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ وہ کہہ رہے ہیں جیل خانے کے میرے ساتھیوں، ان کے ساتھ جیل میں اور تھوڑے لوگ جو بند ہیں، اب صبح شام شب و روز ان کے ساتھ ہی چھو رہی ہوگی، سیدھی بات ہے، وہی بیچارے جو ہے روزمرہ کے دوست ہو گئے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، جیل خانے میں بند کر دیے۔ ہسٹری معلوم ہے نا پوری، یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا، وہ کیوں ڈالا گیا تھا وہ آپ لوگ سنتے رہتے ہو، معلوم ہوگا آپ لوگوں کو۔ اب وہاں جیل خانے کے ساتھیوں کو بول رہے یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ کیا یہ متفرق اپنے اپنے جو تم ٹکڑے ٹکڑے رب بنا لیے، تمہارا یہ رب، ان کا وہ رب، ان کا وہ رب، یہ متفرقون جو الگ الگ رب ہے، یہ بہتر ہے ام اللہ الواحد القہار، یا وہ اکیلا جو ان سب پر غالب ہے، وہ ایک ہی ایک ہے پرماتما، وہ بہتر ہے ان سب کے اوپر جو ہے؟ سوچو، عقل سے کام لو۔ وہ کہہ رہے جیل خانے میں ارباب متفرقون خیر، پوچھ رہے ہیں کیا متفرق ارباب جو الگ الگ ٹکڑے ٹکڑے تو اپنے رب رب بنا کے بیٹھ گئے، یہ رب اس کا، وہ رب اس کا، یہ بہتر ہے یا ان سب پر غالب اکیلا اللہ ہے، وہ رب ہے، وہ بہتر ہے؟ ذرا سوچو جی۔ اور کہہ رہے ما تعبدون من دون اللہ، اور جن جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا، جن کی تم عبادتیں کرتے ہو، پکارتے ہو، کیا ہے وہ؟ الا اسمان سمیتموہا انتم وآباؤکم، وہ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ان کی حقیقت، الا اسمان، سوائے چند ناموں کے، سمیتموہا انتم وآباؤکم، جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے گھڑ لیے نام، بس نام ہی نام ہے، کوئی حقیقت ان کی نہیں ہے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، کہہ رہے وہاں پر وہ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کوئی دلیل، کوئی ایویڈینس نازل نہیں کیا ان کے لیے، کسی کے پاس اس کے لیے دلیل نہیں ہے کہ ان کو پکارا جائے، ان کو رب مانا جائے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری اس بات کے لیے، حقیقت کے لیے۔ وہی بات یہاں پر بھی اللہ فرما رہے لا برہان لہ بہ، اس کے پاس کوئی برہان نہیں ہے، بس وہ ایک حماقت ہے جو کیے چلے جا رہے ہو تم، گھڑے ہوئے نام ہے، بس گھڑ لیے تم، تمہارے باپ دادے۔ پکارنے کے لائق وہی ایک 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 اکیلی ہستی ہے، یکتا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ یکتا ہے، وہ بے نیاز ہے ہر ایک سے، اسی کو پکارا جائے۔ یہ بات اللہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ کائنات کل کا بادشاہ ہے، اس نے ایک نیم، قانون، سب کچھ بنایا تمہارے لیے، وہ تم کو کھڑا کرنے والا ہے، وہ تم سے حساب کرنے والا ہے، اس نے تم کو پیدا کیا اپنی بندگی کے لیے، تم کو اس کی بندگی کرنی ہے، تم کو جو حاجتیں ہو، تمہاری جو مصیبتیں ہو، تم کو صرف اسی ایک کو پکارنا ہے۔ تمام جنات اور انسانوں کے لیے میسج، اور اگر تم اس کے ساتھ کسی دوسرے کو پکارو گے تو کوئی دلیل اس بات کی نہیں، لا برہان لہ بہ فإنما حسابہ عند ربہ، بس اس کا حساب جو پکارے گا، جو دوسروں کو شامل کرے گا اس کے ساتھ، اس پروردگار کے ساتھ، اس کا حساب ہوگا قیامت کے دن، اللہ اس کا حساب لے گا۔ انہ لا یفلح الکافرون، بے شک کافر فلاح نہیں پائیں گے، کامیاب نہیں ہوں گے، سکسس نہیں ملے گا۔ کافر سے مراد عموماً کیا سمجھتے لوگ؟ کافر ایک گالی ہو گئی ہے؟ نہیں، غلط بات، کافر کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ کافر عربی زبان کی ورڈنگ سے،
اس کا میننگ اس کا میننگ یہ ہے اس کے جو اپنے پرماتما کے بھیجے ہوئے پیغام کو ریجیکٹ کر دے. جو بھی کوئی جنات، کوئی انسان، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی سماج اپنے کریٹر کے، اپنے خالق کے بھیجے ہوئے، اپنے پرماتما ودھاتا کے بھیجے ہوئے میسج کو، اس کے پیغام کو ریجیکٹ کر دے، ایکسیپٹ نہ کرے، بولے میں نہیں قبول کرتا اس کو، بس وہ کافر ہے. اس کا میننگ وہ ہے کافر، وہ ہے نافرمان. بس اتنا ہی معنی ہے نافرمان. کس کا؟ اللہ کا، کائنات پیدا کرنے والے کا نافرمان، جو اس کو نہیں مانتا. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، بڑی داڑھی، نماز کا گٹھا، جبہ خبہ، مسواک کا جیب، کچھ بھی ہو، اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں اس پیغام کو ایشور کے نہیں مانتا، وہ کافر ہو جائے. بس وہ نافرمان کوئی بھی ہو سکتا ہے. آپ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ صرف زعفرانی کپڑے پہننے والا ہی کافر ہوگا؟ نعوذ باللہ. آپ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ ایک الگ سے اس کی پہچان ہوگی، ایک الگ دھرم والا ہوگا، ایک الگ؟ نہیں بابا، آدم کا کوئی بیٹا، کوئی بیٹی، انسان ہو، جنات ہو، کوئی سماج ہو، جس نے اس کائنات پیدا کرنے والے ودھاتا کے پیغام کو ریجیکٹ کیا، وہ نافرمان ہے، اس کا وہی کافر ہوگا. جو مان لیا وہ مسلم. مسلم بھی کوئی پرٹیکولر نہیں ہے. مسلم کوئی آسمان سے نہیں اترا، اس کو کوئی سرخاب کے پر نہیں نکلے ہوئے، کوئی سنگ نہیں پھوٹے ہوئے، کوئی علیحدہ مخلوق نہیں ہے مسلم. مسلم بھی وہی ہے، کوئی جنات ہو، کوئی انسان ہو، کوئی آدم کا بیٹا ہو، کوئی آدم کی بیٹی ہو، کوئی مرد ہو، کوئی عورت ہو، جو اپنے اس ودھاتا کے بھیجے ہوئے پیغام کو ایکسپٹ کر لے اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دے کہ میں مرضی سے، اس کی مرضی سے جینے والا، جینے والی ہوں، مسلم، مسلمہ، بس ختم. کوئی بھی ہو سکتے ہو، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. جس نے اپنی مرضی اپنے پیدا کرنے والے کے حوالے کر دی، وہ مسلم ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. اتنا ہی انٹروڈکشن ہے مسلم کا، کافر کا. تو انہ لا یفلح الکافرون، جو قرآن کہہ رہا ہے کہ بے شک وہ کافر جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوں گے، تو کس کو کہہ رہا ہے؟ وہ جو پیغام ایشور دے رہا ہے آپ کو، آپ ایکسپٹ نہیں کرتے ہو، تو بس آپ کامیاب نہیں ہونے والے، اپنا فرمان ہے. اتنی بات. دنیا میں جھگڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو اور ہم کو. تو مجھے یہ کیوں بولا، تو مجھے ایسا کہیں بولا، لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھیا. یہاں سب آزاد ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. آپ ایکسپٹ کرتے ہیں تو آپ کا بھلا ہوگا، ایکسپٹ نہیں کریں گے آپ نقصان اٹھائیں گے. یقین کرنا نہیں کرنا وہ بھی آپ کے اختیار میں ہے. آپ بولیں گے ہمارا کوئی نقصان نہیں، ہم نہیں مانتے، تو مت مانیے، کوئی جبر بھی نہیں ہے. جب وہ دن قائم ہوگا پتہ خود ہی چل جائے گا. جب خود پتہ چل جائے گا، اس دن اگر نکل کے آ گیا تو آپ کا نقصان ہوگا نا. پھر وہ دن سے ڈرو، ہم اتنا ہی کہہ رہے، وہ دن سے ڈرو بھیا. اگر وہ دن آ گیا اور اس دن حساب ہو گیا اور اس دن اکیلا پرماتما کھڑا کر دیا آپ کو سامنے اور حساب کر رہا ہو، آپ اور ہم نقصان میں پڑ جائیں گے کہ نہیں پڑ جائیں گے؟ تو ہم تو خیر خواہ ہوئے نا آپ کے، ہم تو خیر خواہی چاہ رہے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ اس دن سرخرو ہو، بھلائی ملے آپ کو، سورگ ملے آپ کو. بس اتنی ہی انٹینشن ہمارا ہے بھیا، خیر خواہی کرنا. اور کیا کرتے ہیں آپ؟ جبر تو نہیں کر رہے، زبردستی تو نہیں کر رہے کسی کو. جو کر رہے ہیں وہ بالکل نادان لوگ ہیں، جو جبرن منوانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ نادان ہیں، وہ جانتے نہیں دین کو. بات اتنی ہے. تو یہ وہ آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی گزشتہ بھی سنایا تھا، آج بھی سنایا. مجھے اور آپ کو اس بات کی تیاری کرنی ہے، جو یقین کر رہے ہو، آپ مانتے ہیں ان سب باتوں کو جو قرآن میں بیان کی جا رہی ہے، تو پھر آپ کو عمل سے ثابت بھی کرنا پڑے گا. میں نے گزشتہ بھی کہا، ایک انکار ہوتا ہے زبان قال سے اور ایک انکار ہے زبان حال سے. جی کافر بولتے ہیں، ہمارے ذہن میں دوسرے لوگ گھومنے لگ جاتے ہیں. انہ لا یفلح الکافرون، تو ہم کسی اور ہی سماج کو یا کسی اور ہی لوگوں کو اپنے دماغ میں ان کی امیج لے کے آ رہے ہیں، پکچر لے کے آ رہے ہیں. کافر وہ ہے. نہیں بابا، آپ کہاں بھاگ رہے ہو سکتا آپ بھی ہو جائیں. کیوں نہیں ڈرتے اس سے؟ اور ہمارے پاس تو خصوصاً ہمارے چند طبقے ایسے بھی ہو گئے ہیں،
میں اگر اپنی جماعت کی اصلاح نہیں کروں گا تو کیا کرا پھر میں کام؟ بتائیے. مجھے تو اپنے بیٹوں کی بھی اصلاح کرنی ہے، میرے بچوں کی اصلاح، میری بیوی کی اصلاح، میرے گھر والوں کی اصلاح، میرے اپنے بھائی بہنوں کی اصلاح. یہ تو ذمہ داری ہے ہماری. تو اسی طرح سے اپنی جماعت کی بھی اصلاح کرنا ہمارا کام ہے نا. ہم یہ تھوڑا ہی کر سکتے ہیں جیسے اور لوگ کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کی پردہ پوشی کریں گے اور دوسرے لوگوں کے گناہوں کو اجاگر کریں گے، اس کا ڈھنڈورا پیٹیں گے. ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں. ہم برخوردار بھی تو وہی کام کر رہے ہیں. میرا بیٹا غلطی کرے گا، پردہ پوشی کروں گا، اس کے عیبوں کو چھپاؤں گا. دوسرے کا کرے گا تو اس کو ڈھنڈورا پیٹوں گا، خوش ہو جاؤں گا اس کا بچہ خراب ہو گیا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ کیسی فطرت ہے بھیا؟ یہ بتائیے. میری جماعت کے لوگ غلطی کریں گے، پردہ پوشی کروں گا. دوسری جماعت کے لوگ غلطی کر دیں گے تو فوراً جو ہے اس کا آشکارا کروں گا، اس کا تو چیخ چیخ کے بولوں گا ممبروں سے اپنے. اس یہ کوئی کام ہوا؟ یہ عدل و انصاف ہوا؟ نہیں نا. ہم کو تو اصلاح ہر ایک کی کرنی ہے. تو ہمارے جو نادان بھائی جو کام کر رہے ہیں ان کی بھی تو اصلاح کرنی پڑے گی نا. لوگوں کو کافر اور خارج کے فتوے دیتے پھر رہے ہیں، بدعتی اور مشرک بتاتے پھر رہے ہیں، جہنم میں پہنچانے کی اجرت کر رہے ہیں لوگوں کو. ارے بھیا خود کے اعمال کا بھی تو جائزہ لو، ٹٹولو ذرا. کتنی فرمانبرداری کر رہے ہو اس کے قانون کی کتنی پاسداری تمہارے پاس ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تم کو پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ دیے سو ہے؟ تمہارے لیے قانون نہیں بنائے، تمہارے لیے کوئی پابندیاں عائد نہیں کی ہم نے، تم کو موقع چھوڑ دیا؟ نہیں نا. قانون تمہارے لیے، سب کے لیے ہے نا. پورے جتنے جنات جتنے انسان ہیں سب کے لیے ہمارا قانون ہے. ہر ایک کے لیے ہم نے بنایا ہے. حرام و حلال، جائز و ناجائز، سچ جھوٹ، یہ ہم نے بنایا کہ نہیں بنایا؟ امتیاز رکھا یہ دیکھا اس کے اندر. جھوٹ سے، دھوکے سے، فریب سے، چھل سے بچنے کی تاکید ہم نے سب کو کی ہے نا کہ تم آزاد ہو، تم کر سکتے ہو. ہم نے تم کو چھوڑ دیا کیا؟ نہیں، تم جھوٹ بول سکتے ہو، تم دھوکہ دے سکتے ہو، تم خیانت کر سکتے ہو. ایسا کسی کو اللہ نے چھوڑ دی؟ کسی کو دی؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے دماغ میں شیطان مردود نے ایک کیلا ٹھوک دیا ہے، رانگ نمبر ٹھوک دیا آپ کے اندر. وہ یہ ٹھوک دیا کہ تم کچھ بھی کرو، تم کچھ بھی کرو بیٹا، تم توحید پہ ہے بس ہے، تم گناہ نہیں کر. توحید اگر تم لے کے گئے تو تمہارے زمین سے آسمان بھر کے گناہ معاف کر کے اللہ ملاقات کرے گا تم سے. یہ بات رسول اللہ علیہ وسلم جس زاویے میں بتائے وہ کچھ اور ہی ہے، اور تم کو ابلیس نے کچھ اور ہی پٹی پڑھا دی. یہ بات رسول اللہ نے فرمائی بالکل حق ہے کہ آدمی شرک نہ کرے اللہ کے ساتھ. زمین سے آسمان بھر اگر اس کی خطائیں ہو جائے تو اللہ زمین سے آسمان بھر مغفرت کے ساتھ اس سے ملے گا. لیکن یہ جو بات ہے وہ کسی اور ہی نوعیت کی ہے. تمہارے دماغ میں ابلیس نے کچھ اور ہی کیل ٹھوک دی ہے. تم سمجھ رہے ہو کہ سب راستے ہمارے لیے آزاد ہو گئے، چھوٹ دے دی گئی ہے. ایسا ہے؟ پھر کیا دیوانہ تھا ابو بکر؟ کم دماغ تھے تم سے زیادہ؟ ابو بکر کے پاس دماغ تمہارے اتنا نہیں تھا، مطلب دماغ تمہارے سے کم تھا ابو بکر کے پاس، جو پوری رات اللہ کے حضور میں رو رو کے اندھے ہونے کو آ گئے. ہاتھ میں تنکا لے کے ہچکیوں پہ آ کے روتے تھے روزانہ، کیسے اللہ سے ملاقات کروں گا. خلیفہ بنائے تو بھی لے آ کے کپڑوں کا گٹلا بازار میں بیچ کے اپنے بچے پالتے تھے. تمہارے اتنی عقل نہیں تھی ان کے پاس، یہ سمجھ میں نہیں آیا ان کو. توحید ہے تو بسے یارو، بچوں کو پالنے کے واسطے حرام و حلال اتنا تمیز کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ زمین سے آسمان بھر گناہ لے کے گئے تو بھی اللہ مغفرت کے ساتھ ملنے والا ہے. رسول اللہ خود بولے، میرے سردار، میرے دوست، میرے رفیق بولے تو بات ہے. ابو بکر کے پڑھنے ہی نہیں پڑی یہ بات. سمجھ میں آ رہا ہے حبیب بھائی؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات پڑھنے ہی نہیں پڑی کہ رسول اللہ تو یہ بات بولے تھے زمین سے آسمان بھر گناہ لے کے بھی گئے تو اللہ تعالیٰ مغفرت کے ساتھ ملنے والا ہے. اب کیا ضرورت ہے وہ اتنی پرہیزگاری کرنے کی، اتنی مر کے جینے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بات ابو بکر صدیق کو سمجھ میں نہیں آئی. ہمارے آج کے دانشور علامہ دہر کو سمجھ میں آ گئی، ان لوگوں کو پوروں کو. حضرت عمر کو سمجھ میں نہیں آئی، پیوند والا جھپا پہن لے کے پھر رہا خلیفہ بننے کے باوجود. ارے دیوانے ہیں حضرت عمر تم؟
محل بنانا تھا بڑے بڑے کنیزہ لا کے رکھنا تھا خوبصورت اپنے محل کے اندر، ہیرے جواہرات سے جڑ لینا تھا تم اپنے تاج و تخت و تاج کو. آپ کو پڑھ لینی پڑی کیا؟ اللہ میاں بولے سو بات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے یہ بات. توحید لے کے چلے گئے کافی ہے، زمین سے آسمان بھر گناہ لے کے گئے تو بھی اللہ تعالیٰ مغفرت کے ساتھ مل جاتا. یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی عمر؟ ہمارے نوجوان تھے نہیں اس وقت، سمجھا دیتے تھے عمر کو نے تو ہے بھائی، ہمارے سلفی بھائی اس وقت موجود نہیں تھے تو سمجھا دیتے تھے عمر کو. سمجھ میں آ رہی بات؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ کہاں اپنی آخرت تباہ کرنے کے لیے اٹھ پٹان حرکتیں کرتے پھر رہے ہو؟ شرم ان کو مگر آتی نہیں نا. بے غیرتوں کو اپنا نام لیتے ہیں، ادھر اسلاف کی طرف نسبت کرتے ہیں، اپنی اتنے بڑے لوگوں کی طرف نسبت کر لیتے ہیں، سلف صالحین کے منہج پر ہے. ارے سلف صالحین کا منہج ایسا نہیں ہے، حرام خوری کا نہیں ہو سکتا، جھوٹ کا، فریب کا، دھوکے کا، خیانت کا منہج سلفیوں کا منہج نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں پڑھنے پڑتی تمہارے کو یہ بات؟ پیون لگا کے کپڑے پہن کے پھرنے والے تھے وہ لوگ، ڈرتے تھے اللہ سے، رات رات بھر روتے تھے اس کے حضور میں. اچھا وہ تو وہ تھے نا، چلو آپ بولیں گے وہ تو وہ صحابہ ہے، وہ تو اللہ کے رسول کے لیے چنے گئے تھے. ارے ان کے طریقے پر چلنے والے تابعین کی زندگیاں دیکھ لو، ان کے نقش قدم پر چلنے والے تابعین کو دیکھ لو، ان کے نقش قدم پر چلنے والے ائمہ کو دیکھ لو، ان کے نقش قدم پر چلنے والے محدثین کو دیکھ لو. رئیس المحدث جس کی طرف نسبت کر رہے ہو، جس کی تعریف ہے، جس کے گن گاتے ہو، امام بخاری کے، محمد بن اسماعیل البخاری، ان کی زندگی دیکھ لو. لباس اتنا بوسیدہ ہو گیا تھا امام بخاری کا، جس میں سے شرمگاہ دکھتی تھی تو ستونوں کے پلروں کے پیچھے چھپ کے لوگوں سے ملتے تھے. کیا ضرورت تھی امام بخاری کو بوسیدہ لباس پہننے کے لیے؟ حلال و حرام دیکھ کے زندگی گزارنے کی ضرورت کیا پڑ گئی اس کو؟ مر مر کے جینے کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ زمین سے آسمان بھر گناہ کو لے کر کے اللہ سے ملاقات کرو تو اللہ زمین سے آسمان بھر مغفرت کے ساتھ ملاقات کرے گا. اس کا یقین نہیں ہے بخاری کو؟ عیش کر سکتا تھا نا. مجھے سمجھ میں نہیں آیا نا، محمد بن اسماعیل کو سمجھ میں نہیں آیا، تمہارے مجھے سمجھ میں آ گیا. تم لوگ دانش مند ہو. دو کوڑی کے لوگ رسول اللہ کی باتیں سمجھنے چلے، اسی لیے بول رہا ہوں دو کوڑی کی بھی اوقات نہیں تمہاری، اور تم رسول اللہ کی باتیں سمجھنے چلے. اور منہ نہیں سکتے تمہارے، منہج سلف بولتے ہوئے حرام خوری بھی کرتے ہو، جھوٹ بھی بولتے ہو، دھوکے بھی دیتے ہو، خیانتیں بھی کرتے ہو. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کر کے بیٹھ گئے تم کو پیدا کر کے اللہ آزاد چھوڑا ہوا ہے؟ وَإِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم ہمارے پاس پلٹ کے آنے والے نہیں ہو. تم ہمارے پاس آؤ گے، کھڑے رہو گے، ہم تمہارا کچا چٹا کھولیں گے اس دن. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، بہت بلند ہے وہ بادشاہ حقیقی. اس سے تم بچو گے کیسے؟ تو کیا کرنا پڑے گا؟ یہ یقین ہے کہ وہ سخت حساب لینے والا بھی ہے، وہ عفو درگزر کرنے والا بھی ہے، وہ تواب الرحیم بھی ہے، تو وہ عزیز ذو انتقام بھی ہے، وہ غفار بھی ہے تو وہ قہار بھی ہے. تو کیا کرنا پڑے گا؟ غفار کی غفاریت کو رو رو کے پکارنا پڑے گا، قہار کی قہاریت کے سامنے لرزنا پڑے گا، کانپنا پڑے گا، معافیاں مانگنی پڑے گی، اور اپنے آپ کو سنوارنا پڑے گا، اپنے اعمال کو درست کرنا پڑے گا. کلیئر ہے نا بھائی؟ کب تک چلے گا تمہارا یہ ڈھٹائی والا جینا؟ ڈھٹائی والا جینا ہے نا. تو بس یہی چند باتیں ہیں جو آپ لوگوں سے کرنے کے لیے آپ کو روکا، آپ حضرات کا وقت لیا. آئندہ بھی ایسی ہی کچھ باتوں پر بات کرتا ہوں. میرا انٹینشن صرف یہ ہے کہ میں آپ اس سے پہلے بھی آپ کو بتا دیا، میں آپ سے جب بات کرتا ہوں تو
جو الفاظ میرے زبان سے نکلتے ہیں وہ مجھے بھی ڈراتے ہیں. میرے یہاں آنے کا اور آپ لوگوں سے خطاب کرنے کا مقصد، میرا اصل انٹینشن کیا ہوتا ہے، میرا اصل چاہت کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب میں بولتا ہوں تو میرے جو الفاظ نکلتے ہیں میری زبان سے، جو میرے کانوں سے ٹکراتے ہیں، وہ میرے بھی کلیجے کو کپ کپا دیتے ہیں. تو آپ کو بولتے ہوئے میں بھی ڈرتا ہوں، تو اسی لیے میں آپ کے پاس آتا ہوں تاکہ میری بھی اصلاح ہوتی رہے، میں بھی سیدھا رہوں، ٹریک پر چلتا رہوں، اور میرے بھائیوں کے لیے بھی نصیحت کرتا رہوں کہ ہم سب کو مل کے ٹریک پہ چلنا ہے. کون سا ٹریک ہے؟ وہ صراط مستقیم کا ٹریک، جس پر فصل ڈال کے گئے تھے اپنے صحابہ کو، اپنے امت کو. تو میں بھی اس پر رہوں، آپ بھی اس پر رہیں، اسی انٹینشن سے آتا ہوں اور آپ کو بھی بلاتا ہوں. تو انشاءاللہ آپ لوگ آئیں گے نا؟ انشاءاللہ تو ہم ملتے رہیں گے اور گفتگو کرتے رہیں گے، اللہ کی حمد کرتے رہیں گے، اللہ کی تعریفیں کرتے رہیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصیدے پڑھیں گے. ہم کو کسی کے قصیدے پڑھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے لیے ہمارا رسول بس، ہمارا اللہ اور اللہ کا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بس ہے. اور وہی نقش قدم پر چل رہے تھے، رسول اللہ ہی کی باتوں کی نصیحت پر عمل کر رہے تھے. ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، تمام اصحاب ہے رسول اللہ کے، تمام اہل بیت ہے رسول اللہ کے، یہ سب رسول اللہ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. اس لیے ہم ان سے جڑے ہوئے ہیں. یہ رسول اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے ہم ان سے جڑے ہوئے ہیں. اہل بیت اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اس لیے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے خاطر، رسول اللہ کے خاطر. صحابہ کرام اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی خاطر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یاد رکھو، صحابہ کے بارے میں زبان دراز کرنے سے بچو، اہل بیت کے بارے میں زبان دراز کرنے سے بچو. اپنی آخرت تباہ کر لینا ہے ان کے بارے میں کچھ بولنا. آج کل ایک نیا لیٹسٹ کلچر چل رہا ہے، اہل بیت کے بارے میں اٹھ پٹان باتیں کوئی کر رہا ہے تو کوئی صحابہ کے بارے میں اٹھ پٹان باتیں کر رہا ہے. ایک زدم زدی چل رہی ہے. ایک گروہ ہے اہل بیت کی محبت کا نام لے کر کے صحابہ کی گستاخی کر دیتا ہے، تو دوسرا گروہ ہے اس کی ضد میں صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہوئے اہل بیت کی شان میں ایسے ایسے انداز اختیار کرتا ہے بات کرنے کے جس سے گستاخی چھلکتی ہے، جس سے گستاخی چھلکتی ہے اہل بیت کی انداز بیان سے. تو تمہارا انداز بیان بھی گستاخانہ ہے تو تمہاری ہلاکت ہے. ہمارے لیے اہل بیت سراخوں پر ہیں اور صحابہ اکرام کی عظمتیں بھی سراخوں پر ہیں. اہل بیت تو اہل بیت ہے رسول اللہ کی، وہ تو گھر والے ہیں، ان کا تو کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں کسی سے، وہ تو سب سے اونچے مقام والے، وہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے. اور رہے صحابہ تو وہ صحابہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہیں، رسول اللہ کی معیت کے لیے اللہ نے ان کو چنا ہے، پسند کیا ہے، تو وہ اللہ کے مقرب ترین مخلوق میں سے، بندوں میں سے ہے. رضی اللہ عنہم کا سرٹیفکیٹ ان کو اللہ نے دے دیا ہے، تو وہ سراخوں پر ہے ہمارے. تو نہ ہم اہل بیت کی شان میں کچھ لغزش ہم سے ہو جائے درست نہیں ہے ہمارے لیے، اسی طرح صحابہ اکرام کی شان میں بھی لغزش ہو جائے وہ بھی درست نہیں ہمارے لیے، وہ بھی خسارہ ہے. تو یہ خاص لحاظ رکھتے ہوئے اس دنیا سے نکل جائیے، بہت خاص لحاظ رکھنا پڑے گا آپ کو. سمجھ رہے نا میری بات کو آپ؟ بہت سارے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں میں، جو لوگ اہل بیت کی محبت میں صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، تو کچھ لوگ ہیں جو صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں سے ڈیبیٹس کر رہے ہیں، تو وہ ڈیبیٹ میں ایسا انداز اختیار کر رہے ہیں جس میں اہل بیت کی گستاخی چھلک رہی ہے. سمجھ رہے میری بات؟ ڈیبیٹ کر رہے ہیں وہ، زدم زدی تم دونوں کی ہے، جھگڑا تم جھگڑ رہے ہو، اور اس میں انداز ایسے اختیار کر رہے ہو، صحابہ کی تو تعریف کر رہے ہو لیکن اہل بیت کے شان میں کچھ گستاخی چھلک رہی ہے تمہارے اندازہ بیان سے. مثال کے طور پر نادان کوئی بولتا ہے حضرت حسین کو ضرورت کیا تھی اپنے گھر سے نکلنے کی، سب لوگ سمجھا رہے تھے انہوں کہیں کیوں نکلے. یہ کیا ہے؟ یہ انداز بیان تیرا ایسا ہے جس سے حضرت حسین کو تو تنقید کر رہا ہے. تیری اوقات نہیں ہے ظالم، تیری اتنی اوقات نہیں کہ تو اہل بیت پر، رسول اللہ کے نواسے پر ایک سوال کھڑا کر دے وہ کیوں نکلے. تیری کیا اوقات ہے بولنے کی؟
تو کون ہوتا ہے وہ سوال پوچھنے والا حسین سے، حسین بن علی سے؟ کون ہوتا ہے تو؟ پوچھنا ہے تو اللہ پوچھے گا قیامت کے دن. تیری اتنی بڑی اوقات کہاں سے ہو گئی کہ تو حسین کو سوال پوچھے گا؟ تم کیوں نکلے؟ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات آپ کو؟ تو یہ گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی تیری زبان بند رکھ لے، تیرے لیے کافی ہے. وہ کیوں نکلے، کیا حالات تھے، کیوں جانا پڑا تھا، وہ ہم کو اس سے سروکار ہی نہیں، لینا دینا ہی نہیں ہمارا اس سے، کچھ لینا دینا ہمارا نہیں اس سے. وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ڈیبیٹس آپ کر کے حماقتیں کر رہے ہو، سوالات کھڑے کر رہے ہو ان لوگوں پر، اس جماعت پر. آپ کوشچن مارکس لگا رہے ہو اس جماعت کے سامنے، سوالات کھڑے کر رہے ہو آپ. ارے آپ لوگوں کی کیا اوقات ہے؟ 1450 برس بعد تو تم لوگ پیدا ہوئے ہو، تمہارا خود کا ٹھکانہ نہیں، تم کہاں جاؤ گے؟ اللہ نے تم کو ان کے ساتھ پیدا ہی نہیں کیا کہ تم ان سے سوال پوچھو. کیوں حماقتیں کرتے ہو بھائی؟ کلیئر ہے کہ نہیں مسئلہ؟ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ تو درست ہو جاؤ، سنبھل جاؤ، اپنے آپ کو لگام لگاؤ. دوسروں کے منہ میں لگام لگانے کی کوشش کرنا بہت آسان ہے، خود کے منہ میں لگام لگا لو. اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو، اپنے نفس کے منہ میں لگام لگا کے اپنی نفس کا پگا خود اپنے ہاتھ میں رکھو. کنٹرول. تمہارا نفس سب سے بڑا مقاد جانور ہے، اس کو پہلے کنٹرول کرو. اس لیے میں اپنے نوجوانوں کو بلاتے رہتا ہوں، ایک گائے مائے بات کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو سنبھالو، محفوظ رکھو اپنے آپ کو. ایسی غلطیوں سے محفوظ رکھو جس کے بعد پچھتانا پڑے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ جب تک ہم کو دنیا میں رکھے، اسلام پر، ایمان پر رکھے، خاتمہ بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایسے ہی آئندہ اتوار کو بھی آئیے انشاءاللہ، کچھ اہم باتیں ہی ہوں گی انشاءاللہ. اور دوستوں کو، احباب کو، بھائیوں کو، بھائی بہن، اور آپ کے بھائی ہے، پڑوسی ہے، جو ملنے والے، کوشش کیجئے کہ لوگ بھی آئیں تاکہ ان تک بھی خیر خواہی کی باتیں پہنچ سکیں. ٹھیک ہے نا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.